زمین کے حوالے سے اس کی کیفیت قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بیان کی۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ زمین کے اوپر زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس کے اوپر زلزلہ برپا ہوگا، وہ زلزلہ جو آج کرۂ ارضی کے ایک مخصوص ایریے میں آتا ہے، یہ پوری کائنات کے اوپر برپا ہوگا۔ مکانات گرے، دیواریں گریں، پلازے گرے، سب کچھ گرا، اور زمین مسلسل جھٹکے لینے لگی، زور سے، جیسے کوئی اس کو سختی کے ساتھ جھٹکے دے رہا ہو۔ زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ اس نے اپنے اندر کے سارے دفینے اور خزینے نکال باہر کیے۔ جو بھی اس کے اوپر اونچ نیچ ہے ختم ہو گئی، موڑ ختم ہو گئے، نشیب و فراز ختم ہو گئے، گہری کھائیاں اور بلندیاں ختم ہو گئی، اور پورے کی پوری زمین ایک صاف اور چٹیل میدان ہو گئی۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی موڑ رہا اور نہ کوئی اونچ نیچ رہی۔ اس کے ختم ہونے کے اندر ایک حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب موڑ آتا ہے تو انسان کے دل میں امید بن جاتی ہے کہ شاید میں چھپ جاؤں گا، اور جب اوٹ آتی ہے تو انسان کے اندر یہ فیلنگز آتی ہیں شاید میں یہاں چھپ جاؤں گا۔ جب اونچ نیچ آتی ہے تو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید یہاں میں کوئی پناہ تلاش کر سکتا ہوں، لیکن ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے زمین کو ایک صاف اور چٹیل میدان بنا دیں گے۔ زمین کو ہموار میدان بنا دیا گیا، اور پہاڑوں کو ختم کرنے کے لیے جو اس کے اوپر کیفیات ہوں گی، ناظرین محترم اور سامعین گرامی قدر، جب میں اس پہ سوچتا ہوں تو بعض دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ 25-25 ہزار فٹ کی بلندی پہ کھڑے ہوئے آسمانوں سے باتیں کرتے فلک بوز پہاڑ، ان کے اوپر وہ کیفیتیں ہوں گی۔ کبھی تو قرآن کہتا ہے وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، زمین نیچے سے پھٹی اور پہاڑوں نے چلنا شروع کر دیا، ان کی سلائیڈنگ ہوئی۔ کبھی قرآن مجید یہ کہتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پہاڑوں کو چورا چورا، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ قرآن مجید پہاڑوں کا ایک مرحلہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ پہاڑوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ وہ کثیبا مہیلا، جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے کہ نیچے سے تھوڑی سی ریت سائڈ پہ کریں تو اوپر تک سے ریت سرکتی چلی جاتی ہے، یہ بھربھرے اور ریت کی طرح ہو گئے۔ پھر ان کے اوپر ایک مرحلہ یہ بھی آئے گا کہ یہ پہاڑ دھنی ہوئی رنگین روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ روئی یا کاٹن، جیسے اس کے ذرے چھوٹے چھوٹے زمین اور فضا میں بکھرے ہوتے ہیں، ایسے ان کو بکھیر دیا گیا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگین دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو گئے۔ پھر ایک مرحلہ یہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اڑا کر ان کو ختم کر دے گا اور گرد و غبار بنا کے ان کو اڑا دے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اللہ ان کو اڑا کے رکھ دے گا اور زمین کو اللہ ایک صاف چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کوئی موڑ اور اونچ نیچ نہیں دیکھو گے۔ زمین پہ زلزلہ برپا ہوا، پہاڑوں کو مرحلہ وائز آہستہ آہستہ کر کے ختم کر دیا گیا۔ آسمان کی کیا کیفیات ہوئیں؟ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹنے لگا۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا، اس کو کھول دیا گیا، دروازے ہی دروازے نظر آنے لگے۔
مختلف حصوں کے اندر وہ تقسیم ہو گیا، اس میں شگاف پڑے، وہ پھٹ گیا اور وہ کمزور اور بودا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ بھی کہا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو، پہاڑ کو ٹکرا دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے آسمان کے بارے میں یہ کہا کہ آسمان جو ہے اس دن واہیہ، کمزور اور بودا ہو گیا۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا ہے آسمان مختلف مراحل سے گزرتا رہا، وہ مرحلے بڑے ہیبتناک اور دہشتناک ہیں۔ یوم تمور السماء مورا، اس کے اندر اضطراب، حرکت اور عجیب قسم کی کیفیات ہوتی رہیں۔ زمین کے اوپر مختلف کیفیات گزریں، آسمان پہ مختلف کیفیات گزریں، سورج چاند کے بارے میں بھی اس کے نظام کو بدل دیا گیا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، اس وقت کو یاد کیا کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے گدلا جائیں گے۔ ایک مقام پہ کہا کہ جھڑ جائیں گے۔ سورج کی تکویر یا سورج کو لپیٹنا، سورج اور چاند دونوں کو لپیٹ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، جس طرح سے آپ پگڑی کو، امام طبری کہتے ہیں، جیسے لپیٹا جاتا ہے اور تہ بتہ کر دیا جاتا ہے، اللہ ہی اس کی حقیقی کیفیت کو جانتے ہیں۔ ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ سورج اور چاند کو لپیٹ دیا گیا۔ جب ان کو لپیٹ دیا گیا تو ان کی روشنی ختم ہو گئی، نور جاتا رہا، ان کی ضیاپاشیاں محو کر دی گئیں۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ ایک مقام پہ اللہ نے یوں بھی کہا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی نقشہ کھینچا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو، زمین کو لپیٹ دے گا۔ کیسے لپیٹے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا، اور مٹھی میں لے کر رب کریم ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ ساری کائنات خاموش ہے، رب کریم کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد کے لیے ہے جو سب پر غالب آنے والا ہے۔ زمین کی کیفیات بدل گئیں، آسمان کی کیفیات بدل گئیں، سورج چاند کی کیفیات بدل گئیں، اور سمندر کی کیفیات بھی بدل گئیں۔ سمندر کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف تعبیرات استعمال کی گئیں۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی سمندر ہیں سب یکجا ہو جائیں گے ایک مرحلے میں، اور وہ پانیوں سے بھر جائیں گے اور وہ اپنی حدیں کراس کر دیں گے۔ پھر ایک مرحلہ یہ آئے گا کہ جب وہ سارے کے سارے مجتمع ہوئے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، پھر ان میں آگ لگا دی گئی۔ آگ لگانے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ پھر وہ مرحلہ آیا کہ ان کے پانیوں کو ختم کر دیا گیا۔ سمندروں کے اوپر بھی مختلف مراحل طاری ہوئے۔ یہ پورے کا پورا کائنات کا نظام جب درم برم ہوا تو انسان کا اس وقت حال کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا انسان، میرے اور آپ جیسا وجود رکھنے والا انسان، اس کے سامنے جب سورج جیسی اتنی بڑی مخلوق اس کا یہ حال ہو رہا ہو، زمین پھٹ رہی ہو، آسمان شق ہو رہا ہو، ستارے جھڑ رہے ہوں، سمندر پھٹ رہے ہوں،
پھر ان میں آگ لگ رہی ہو، اور اوپر سے وہ نفخہ والی کیفیت اور پھونک تیزی کے ساتھ جاری ہو، اور اس کے اندر چھڑک اور ڈانٹ کی کیفیت بھی ہو، تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ انسانوں کی اس وقت کیفیات کیا ہوں گی۔ ایک اشارہ کیا ہے قرآن مجید نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈر کے رہا کرو، بلا شبہ قیامت کے جھٹکے بہت بڑی چیز ہیں، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تم دیکھو گے دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا بیٹھے گی، تم لوگوں کو ایسے دیکھو گے جیسے وہ نشے کی کیفیت میں ہوں، حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، نشہ میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یجعل الولدان شیبا، ان کیفیات کو دیکھ کر ایک بچہ بھی اتنا گھبرائے گا کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا اور اس کے بال سفید ہو جائیں گے۔